اور اصل دین اور اصل تعلیم ہے، تو آؤ نا پھر ہم اسی پر اتفاق کر لیں اور اسی بات پر آ جائیں۔ وہ اس بات پر بھی نہیں آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، وہ یہودی تھے۔ نصارہ کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، وہ نصرانی تھے۔ اس پر اسلام نے کہا کہ تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو تورات انجیل یہ تو آئی بعد میں، یہودیت اور نصرانیت تو ہوئی بعد میں، یہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم نے یہودی اور نصرانی بنا لیا؟ بات یہ ہوئی اس کے بعد کہ حضور نے فرمایا کہ تم تو ایک ایسے معاملے میں آ گئے، ایک بات پر جھگڑنا کہ جس کا تمہیں پتہ ہو ہمیں پتہ ہو، وہ بات کا جھگڑا ایک چیز ہوتی ہے۔ تم ایک ایسی بات میں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، جس کی تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولادوں میں سے یہود تھے، ایک یہودا، ان کے نام سے یہودی کہلائے، ایک دوسرا انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، یہ بعد والے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے یہ لوگ۔ تو اس وقت میں توبہ قبول جب ہوئی ان کی تو ان کو یہودی کہلایا گیا۔ تو آتا ہے کہ چاہے اس بات سے یہودی کہلائے یا پھر اپنے آباء و اجداد کے نام سے یہودی کہلائے، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد تھے، پہلے نہیں تھے۔ تو جو بعد میں آئے حضرت ابراہیم ان میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری چیز نصارہ یہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، جس کا واقعہ پہلے ہمارا گزر چکا مکمل۔ تو نصارہ وہ کہلائے تو حضرت عیسیٰ بھی تو بعد کے ہیں، تو حضرت ابراہیم کیسے ان میں سے ہو سکتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ تو تم ثابت ہی نہیں کر سکتے اور یہ غلط ہے۔ رہے حضرت ابراہیم کی بات، تو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جب رب نے ان کو حکم فرمایا، جب ان کو پتہ چلا کہ میرا رب یہ چاہتا ہے، انہوں نے کوئی نہ تو دلیل مانگی، انہوں نے نہ ہی اس پہ کوئی سوچ بچار کیا اور نہ ہی اس پر اپنی عقل لڑائی۔ جب رب نے فرمایا کہ امتحان یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جنگل بیابان میں چھوڑو، تو سوال ہی نہیں کیا، اٹھا کے اولاد چھوڑا ہے۔ جب کہا اولاد پر چھری چلاؤ تو کچھ نہیں سوچا کہ اپنی اولاد کو کیسے چھری چلاؤں، بس یہ سوچا کہ رب چاہتا ہے تو چھری چلائی۔ جب رب نے فرمایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے اور آگ کی سزا ہو گئی،